السلام علیکم۔ ان دنوں میرے دیور کو نئی نئی نوکری ملی تھی، دیگر سہولیات کے ساتھ ایک جیپ بھی ملی۔ ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا کہ رستے میں ایک لڑکی کو بے بسی کی عالم میں کھڑے دیکھا۔ وہ کئی رکشوں کو رکنے کا اشارہ کر چکی تھی، مگر کوئی رکشہ بھی اس کے قریب نہ رکا۔ میرا دیور اختر بھی بہت آہستہ سے جیپ چلا رہا تھا۔ جب عین لڑکی کے قریب پہنچا تو سوچا کیوں نہ اس رش میں پھنسی ہوئی کو لفٹ دے دوں۔ تبھی جیپ روک کر کہا، آؤ آپ کو جہاں جانا ہے پہنچا دوں۔ اس وقت وہ لڑکی چلتے ٹریفک کے درمیان پھنسی ہوئی سخت پریشان بلکہ ہوا سے باختہ تھی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں پسینے سے نہا چکی تھی۔ اختر کی پیشکش پر زیادہ گھبرا گئی۔ جی نہیں شکریہ، اس نے کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں ایک ذمہ دار آفیسر ہوں۔ میری گاڑی پر جو نمبر پلیٹ لگی ہے اس کو دیکھ کر اندازہ کر لو، اس وقت تمہیں کوئی سواری نہیں ملے گی۔ لڑکی نے جیپ کا جائزہ لیا تو کچھ تسلی ہو گئی، تو وہ جھجکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوران سفر باتوں سے پتہ چلا کہ وہ انٹر کی طالبہ ہے۔ روز سہیلی کے ساتھ اس کی گاڑی میں آتی جاتی تھی۔ آج سہیلی نہ آئی تو اکیلے ہی آنا پڑا۔ اتفاق یہ کہ جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں قریب ہی ہمارا گھر تھا۔ جب اختر نے اس کو اس کے گھر کے قریب اتارا تو اپنا کارڈ بھی اسے تھما دیا، جیسا کہ اکثر جوانوں کی عادت ہوتی ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر وہ کارڈ اپنے پاس رکھ لیا۔ گھر آ کر اختر کو خیال آیا کہ اس نے تو لڑکی کو اپنا کارڈ دے دیا تھا، لیکن اس نے نام تک نہیں بتایا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فون اختر نے اٹھایا، پوچھا کون؟ جواب ملا، وہی دوپہر والی۔ نام تو بتا دیجئے۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا کہ میرا نام ماریا ہے۔ اس کے بعد وہ 15 منٹ تک میرے دیور سے باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد یہ معمول ہو گیا کہ ماریا اختر کو شام کو روز فون کرتی اور اسے بھی اس لڑکی کے فون کا انتظار رہتا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ اس دوران یہ دونوں کافی ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے اور میں دیکھ ہی رہی تھی کہ معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ تبھی میں نے لڑکی کا آتا پتہ معلوم کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اسی کالج میں پڑھتی ہے جہاں میں پروفیسر تھی، چونکہ وہ آرٹ سیکشن میں تھی اور میں سائنس سیکشن میں پڑھاتی تھی۔ تبھی میری اس سے ملاقات نہ ہو پاتی تھی۔ میں نے اختر سے بات کی کہ یہ جو تمہارا فون پر لڑکی سے سلسلہ چل رہا ہے تو یہ اونٹ کس کڑوٹ بیٹھے گا؟ اس نے کہا، بھابی میرا ماریا سے شادی کا ارادہ ہے۔ اس کے لیے تم دونوں کو اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا، جو ایک مشکل مرحلہ ہے۔ وہ تو ہے، اختر بولا، مگر بھابی آپ جو ہیں، آپ مدد کریں گی تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ پہلے لڑکی سے تو پوچھ لو، دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اختر اور ماریا کے فون پر گفتگو کے اوقات بھی تبدیل ہوتے رہے، لیکن یہ دونوں مسلسل رابطے میں تھے۔ ایک روز اختر کو میں نے کافی پریشان دیکھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ماریا نے اس کو فون پر بتایا تھا کہ اس کے ماموں کا لڑکا بیمار ہے، کسی طور پر ٹھیک نہیں ہو رہا، لگتا ہے اس کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے۔ تب وہ پریشان ہو کر بولی، اصل میں ڈاکٹر نے ماریا کے ماموں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ بیٹے کی شادی کر دیں، ہو سکتا ہے وہ نارمل ہو جائے۔ اب ماریا کے ماموں اپنی بہن اور بہنوئی سے کامران کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، یعنی ماریا کا رشتہ۔ جی بھابی، وہ ماریا کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تبھی اس نے پریشان ہو کر مجھے فون کیا ہے۔ اختر سے یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ اگر شادی کے بعد بھی کامران ٹھیک نہ ہوا تب تو ماریا کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد میرا دیور کافی پریشان رہنے لگا۔ تب میں نے اختر کو تسلی دی اور مدد کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے ساس سسر کو اعتماد میں لیا۔ اختر اور ماریا کے رشتے کے لیے بھی ان کو راضی کر لیا۔ ماریا کو اپنی شاگرد بتایا اور منا لیا کہ وہ جلد از جلد اس کا رشتہ طلب کرنے ماریا کے والدین کے پاس ان کے گھر جائیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی ساس کو لے کر میں ماریا کے گھر گئی۔ اس کے گھر والے بہت خوش اخلاقی سے ملے۔ رشتے کے بارے میں کہا کہ ہم صلاح مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے ہمیں پسند کر لیا ہے۔ مجھے تو یقین ہو گیا کہ ماریا اب میرے دیور کی دلہن بنے گی۔ وہ خوبصورت بھی بہت تھی، گفتگو سے اچھی لگتی تھی، اس کا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت اچھا تھا۔ میں نے اس کی کلاس ٹیچر سے ماریا کے بارے میں معلومات لی تو انہوں نے بھی اس بچی کی تعریف کی۔ ماریا کا باپ بھی ایک آفیسر تھا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور خوشحال گھرانہ تھا۔ صرف اس کی والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی۔
باقی تمام فیملی تعلیم یافتہ تھی۔ میں دوسرے تیسرے روز ماریہ کی امی کو فون لازمی کرتی۔ اختر کے لیے یہ انتظار کے دن قیامت کے تھے، کیونکہ لڑکی کے گھر اب بھی سلام شورے ہو رہے تھے۔ گھر والے سوچ رہے تھے کہ وہ اختر کا رشتہ قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہم بالکل غیر لوگ تھے۔ ادھر لڑکی کا ماموں ممانی زور لگا رہے تھے، منتیں کر رہے تھے۔ آخر ان لوگوں کی فتح ہوئی اور وہ اپنے بیٹے کے لیے بھانجی کا رشتہ لینے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ لڑکی اس رشتے پر قطعی راضی نہ تھی۔ بھلا ایسے لڑکے سے کون لڑکی شادی کرتی جو ذہنی طور پر نارمل نہ ہو؟ جب اختر نے سنا کہ ماریہ کے والدین نے اس کا رشتہ کامران سے طے کر دیا ہے تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میں اور امی جان بھی اختر کو افسردہ دیکھ کر گمسم تھیں۔ ادھر ماریہ کی یہ حالت تھی کہ مردہ سی بستر پر پڑ گئی، جیسے کسی نے جان ہی نکال دی ہو۔ اس کے والدین کو علم ہی نہ تھا کہ ان کی بیٹی اختر کو پسند کرتی ہے۔ یہ سارا کیا دھرا اس کی کم عقل ماں کا تھا، جس نے بھائی کی محبت میں اس کی التجاؤں پر بیٹی کو قربان کر دیا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک اختر کا دماغ معاف رہا، جیسے کسی نے اس سے پوچھنے سمجھنے کی طاقت چھین لی ہو۔ 2 ہفتے بعد ایک روز فون کی گھنٹی بجی، اسی مخصوص ٹائم پر جب وہ اختر کو فون کرتی تھی اور وہ فون کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ماریہ بول رہی تھی، مجھے معاف کر دو اختر، میں بہت مجبور ہوں۔ وہ رو رہی تھی، تم چاہو تو میں گھر سے بھاگ کر تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ ایسا مت سوچو ماریہ، اختر اسے سمجھا رہا تھا، تمہارے والدین کا حق بھی تم پر واجب ہے، ان کی اطاعت کرو اور مجھے بھول جاؤ۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں اور خوشیوں کا راستہ تلاش کریں اور انہیں رنجیدہ کریں۔ بھاگ جانے سے بہتر ہے جدائی کا درد ہمارے دل میں رہ جائے۔ کم از کم تمہارے والدین دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونے سے تو بچ جائیں گے۔ رشتہ طے ہونے کے 1 ماہ بعد ماریہ کی شادی اس کے ماموزاد کامران سے ہو گئی۔ ماریہ نکاح پر راضی نہ تھی، مگر زبردستی اسے مجبور کیا گیا۔ اپنی ماں کی خاطر اس کو یہ قربانی دینی پڑی اور ماں نے بھائی کے لیے بیٹے کی خوشیوں کا خون کر دیا۔ اس کو امید تھی کہ ماریہ جیسی اچھی جیون ساتھی پا کر اس کا بھتیجا نارمل ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ کامران کو پہلے کبھی کبھی دورہ پڑتا تھا، اب آئے دن دوڑے پڑنے لگے۔ وہ مزید بیمار ہوتا چلا گیا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ بیوی کو کبھی آپا کہتا، کبھی امی جان تو کبھی پھپھو۔ غرض ایسی نرالی باتیں کرتا کہ افسوس ہوتا اس کی جوانی پر۔ ادھر ماریہ بیچاری اب جیتی تھی نہ مرتی تھی کہ ساری عمر اس کو ایک پاگل کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ کامران کا علاج اب بھی ہو رہا تھا، مگر مرض تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہم نے تو یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ ماریہ ہمارے نصیب میں نہیں تھی، لیکن قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ کامران جو پہلے تھوڑا سا کھسکا ہوا تھا، اب بالکل ہی آپے میں نہ رہا تھا۔ علاج کرواتے ہوئے کامران کو 2 برس گزر چکے تھے اور یہ عرصہ بیچاری ماریہ نے انگاروں پر لوٹ کر گزارا۔ اس اثنا میں اس کے پاگل چور نے اسے اس قدر پریشان کیا کہ وہ خود نیم پاگل لگنے لگی۔ ایک روز میں اور اختر اپنے ایک عزیز کی عیادت کو ہسپتال گئے تو وہاں ہماری ملاقات ماریہ اور اس کی والدہ سے ہو گئی۔ ہم تو ماریہ کو دیکھ کر پہچان ہی نہ سکے کہ جس کو دیکھ کر گلاب کا پھول بھی شرماتا تھا، آج وہ مریضہ لگ رہی تھی۔ اس کی والدہ نے ہم کو آواز دے کر بلایا۔ آج وہ خود بھی بہت پریشان تھی کہ ناحق بھائی کی چکنی چڑی باتوں میں آ کر ایسا غلط فیصلہ کیا اور بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ لیکن اب میں یا اختر اس کو کیا کہہ سکتے تھے، سوائے اس کے کہ آنٹی آپ کا قصور نہیں، جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ بالآخر حرف مدہ زبان پر لے آئیں، کہا کہ آپ چاہیں تو اب بھی میں ماریہ کا رشتہ آپ لوگوں کو دینے کو تیار ہوں، کیونکہ ہم اپنی بچی کو سسرال لے آئے ہیں اور طلاق کرا رہے ہیں۔ اب مزید یہ پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر اختر اور بھی افسردہ ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی اب بہت دیر ہو چکی ہے، کاش یہ بات آپ نے کچھ دن پہلے کہی ہوتی، ہم تب بھی رشتہ لے لیتے، لیکن اب تو اختر کا نکاح میری چھوٹی بہن سے ہو چکا ہے، رخصتی کو 2 ہفتے رہ گئے ہیں، ہم بھی بہت مجبور ہیں، کیا کریں رشتے ہی ایسے ہیں کہ اب توڑے نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر ماریہ کی امی کا چہرہ اتر گیا اور وہ افسردہ ہو کر واپس چلی گئیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے ہمیں خدا حافظ بھی نہ کہا، شاید افسردگی میں بھول گئی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے
کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔